ایمان یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. بڑی توجہ دوستو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس قرآن کو جبریل لے کر آئے تھے. یہ وہی پیغمبر پر مسلسل 23 برس تک نازل ہوتی رہی. جب اسے جمع کیا تو یہ قرآن بن گیا. یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن کبھی ان مسلمانوں سے اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ بھائی یہ قرآن ہے، اسے جبریل لے کر آئے تھے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہی ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ نہ تم نے فرشتے کو آتا ہوا دیکھا، نہ تم نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ تم نے وحی کی خوشبو سونگھی، نہ تم فرشتے کو دیکھ سکتے ہو. تم میں اور معصوم میں یہی تو فرق ہے کہ تم فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے. تم پہ فرشتہ نازل نہیں ہو سکتا. نازل ہو جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے. توجہ ہے نا؟ انسان کی حیثیت تو یہ ہے نا کہ انسان پر فرشتہ نازل نہیں ہوتا. زندگی میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا ہے، سانس بھی نہیں لینے دیتا، دم بھی نہیں مارنے دیتا. ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا ہے، اپنے ساتھ لے جاتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر؟ یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ بشر کی حیثیت ہے، یہ بشر کی حیثیت ہے. اور یہ بشر جو ایک مرتبہ بھی نزول ملک کو برداشت نہیں کر سکتا. اس بشر کی جرأتیں دیکھو کہ وہ کہتا ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں، وہ کہتا ہے کہ معصوم ہم جیسے ہیں. ارے تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ بھی نزول فرشتہ کو اپنے قلب پہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ثبات قلب معصوم ہے کہ جس پر 23 برس میں 24,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا لیکن قلب پیغمبر کو جنبش نہیں ہوئی. جو ہے نا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ فرق ہے عزیزان محترم. معصوم کا قلب ہی اور ہوتا ہے، معصوم کی تخلیق ہی اور ہوتی ہے، معصوم کا ثبات قلب ہی اور ہوتا ہے. یہ انسان کی حیثیت ہے. بہرحال یہ طے ہے دوستو کہ کسی صحابی نے، کسی بزم رسالت میں بیٹھنے والے نے کبھی بھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، جبریل کو نہیں دیکھا کہ جبریل اب یہ آیت لے کر آئے، اب یہ سورت لے کر آئے. جبریل پورا قرآن لے کر آئے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس، لیکن کسی بیٹھنے والے کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جبریل کس وقت آئے تھے. تابع نظارہ ہی نہیں ہے، کسی امتی کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتے کے نور کا اندازہ کر سکے، فرشتوں کو دیکھ سکے. جبریل کی آمد کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ تو جب جبریل آ کر چلے جاتے تھے اور پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ ابھی فرشتہ آیا تھا مجھ پر، وہ یہ وحی لے کر آیا ہے، یہ آیت لے کر آیا ہے. جب پیغمبر فرماتے تھے تو مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا کہ وحی آئی ہے، مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا کہ آیت آئی ہے. تو اعتبار کس پر کیا؟ مسلمانوں اعتبار پہلے قرآن پر نہیں کیا، اعتبار کیا وارث قرآن پر. محمد نے کہا کہ یہ قرآن ہے. یا علی توجہ فرمائے جان محترم. دیکھیں میں یہاں سے دعوت ذوالشیرہ کی طرف واپس چلا جاؤں گا. اس تمہید پر آپ توجہ فرما لیں. بھئی پیغمبر اسلام نے کہا نا کہ یہ قرآن ہے، یا کہنے دیں بارگاہ شہداء کربلا کے اس تاریخی اجتماع سے، اس منبر کے صدقے میں ہمیں یہ کہنے کی اجازت دو. یہ تم جو کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن سے ہدایت لیں گے، قرآن ضابطہ حیات ہے. بھائی یہ قرآن ہے. اس قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد ہے، محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. توجہ ہے نا؟